السلام علیکم. آج ہمارا 13th لیکچر ہے انٹروڈکشن ٹو پبلک ایڈمنسٹریشن پبلک مینجمنٹ کا. اب تک جو ہم چیزیں کور کر چکے ہیں وہ پبلک ایڈمنسٹریشن کے اسٹرکچر آف دی گورنمنٹ کی ہم نے بات کی. ہم نے جو اپنے پریویس لیکچر میں باتیں کی تھیں وہ تھیں گورنمنٹ سے ریلیٹڈ. آج جو ہم ٹاپک شروع کریں گے وہ تھوڑا سا ہم کمپیریزن دیں گے بٹوین پبلک اینڈ بزنس ایڈمنسٹریشن یا پرائیویٹ ایڈمنسٹریشن. تو آج کا جو زیادہ فوکس ہے وہ اس چیز کے اوپر ہے. ہمارے لیکچر کی آؤٹ لائن آپ کے سامنے ہے. تھوڑا سا اس میں آپ کو ریویو آف دا پریویس لیکچر دیا جائے گا اور پھر اس میں ہم کمپیریزن دیں گے کہ دونوں میں کیا فرق ہے اور کیا چیزیں جو ہیں وہ کامن ہیں. تو سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم نے یہ دیکھا کہ جو گورنمنٹ اسٹرکچر ہے وہ پاکستان میں کیسے ایگزسٹ کرتی ہے. پریویس لیکچر سے آپ کے سامنے ورکنگ ایٹ دی فیڈرل لیول جو ہے دیٹ از کلیئر آئی ایم شیور. اینڈ اسی طرح سے جو پرائیویٹ سیکٹر کی پروونشل گورنمنٹ کی ورکنگ ہے وہ بھی مور اور لیس اسی پیٹرن پہ اسی پروسیجرس کو فالو کرتی ہے. Now, we have seen that the work in the public sector organization, and we have studied so far that the work in the public sector organization and private sector organization or business organizations is, to some authors, is more or less the same. This is because they say that it is same as far as the principles of management which are concerned for the private sector or for the public sector would be the same. But the difference between the two is that public sector organizations are driven by the ideals of what they call as public service. یعنی جو public sector کی organization ہے ان کا purpose کیا ہے؟ public service. That is what we generally think that they are serving the public. Whereas the business sector organizations are really working for what purposes? They are working for profit purpose. But what is the reason that the two are different are basically these two reasons, that one works for the profit and the other works for the private for the service sector. Now we have seen that governments have certain structure, that governments have certain functions to perform. As you are seeing in the slide, that early writers in the field often suggested that government should become more like business, a phrase heard even today. Now what we see is, if you recall Woodrow Wilson's article, his study of administration, which he published in the late 19th century, اور اس کا ہم نے ریفرنس اپنے شروع کے لیکچرز میں بھی دیا تھا کہ اس میں اس نے یہ بات کہی تھی کہ جو پبلک ایڈمنسٹریشن ہے یا گورنمنٹ ایڈمنسٹریشن ہے اس کو کام اسی پیٹرن پہ کرنا چاہیے جیسے بزنس ایڈمنسٹریشن. اس کی کیا وجہ تھی کہ اس نے اس بات کو ایمفسائز کیا کہ پبلک سیکٹر اور بزنس سیکٹر جو وہ ایک ہے؟ اس کی ایک ریزن جو ہے وہ ہے ایفیشنسی. ایفیشنسی وہ کرائیٹیریا ہے جس پہ پرائیویٹ سیکٹر کی آرگنائزیشن اپنی پرفارمنس کو جج کرتی ہیں. اب ہم نے یہ سمجھا جاتا ہے اور یہ پہلے بھی سمجھا جاتا تھا اور آج بھی سمجھا جاتا ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر کی آرگنائزیشنز جو ہیں وہ زیادہ ایفیشنٹ ہوتی ہیں. جیسا کہ آپ ریکال کریں گے ایف ڈبلیو ٹیلر کی تھیوری کے بارے میں ہم نے بات کی, پھر ہم نے ووڈرو ولسن کے آرٹیکل کی بات کی. کلاسیکل جتنے بھی تھیورسٹ تھے انہوں نے اس بات پہ بہت ایمفسائز کیا کہ ایفیشنسی آرگنائزیشنز کی جو ہے وہ بڑھانی چاہیے. اب ایفیشنسی کو بہتر کرنے کے لیے ایف ڈبلیو ٹیلر کے پرنسپلز جو ہیں وہ پرائیویٹ سیکٹر کی آرگنائزیشنز پہ اپلائی ہوئے اور یہ سمجھا جانے لگا کہ اگر یہی پرنسپلز گورنمنٹ آرگنائزیشنز پہ اپلائی کیے جائیں گے تو ان کی ایفیشنسی بھی بہتر ہوگی.
تو گورنمنٹ سیکٹر کی آرگنائزیشنز جب پرائیویٹ سیکٹر کی آرگنائزیشنز کی طرف دیکھتی تھیں اور آج بھی دیکھتی ہیں تو ان کا یہ ایک ایسپریشن ہوتی ہے اور ان کا یہ خیال ہوتا ہے کہ وہ زیادہ بہتر طور پہ کام کر رہی ہیں. یہ بات شاید صحیح ہے کہ وہ زیادہ بہتر طور پہ کام کرتی ہیں، لیکن اس کے وجوہات کیا ہیں؟ Most of the observers feel that there is a primary difference between the public and private organization, because the difference is that public organizations are motivated by service ideals, whereas the business organizations are motivated by profit ideals. Besides this, what we see is that government is regulating the behavior of groups and individuals, whereas the private sector organizations are not performing this kind of a function. They are not in the mode of regulating the behavior. As you would see on the slide, what it says is that government is concerned with providing services and regulating individual and group behavior, and therefore it works in the public interest. And we all tend to agree that the context of public management is different from the context of the private management. اس کی یوں بات کہہ لیں کہ اگر گورنمنٹ کا کام یہ ہے کہ وہ پبلک انٹرسٹ میں کام کرتی ہے، اور ہم پبلک انٹرسٹ کو آگے چل کے ڈیفائن بھی کریں گے اور دیکھیں گے بھی کہ پبلک انٹرسٹ کیا ہے، تو جب وہ اس کا کانٹیکسٹ ڈفرینٹ ہے، یعنی جس بیک گراؤنڈ میں جس آئیڈیلز کے ساتھ گورنمنٹ کام کر رہی ہے اور جس آئیڈیلز کے ساتھ پرائیویٹ سیکٹر کام کر رہا ہے، تو لہٰذا ان میں کچھ نہ کچھ فرق ضرور ہوگا. لیکن یہ خواہش ضرور رہی گورنمنٹ کی کہ کسی نہ کسی طریقے سے گورنمنٹ سیکٹر جو ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر کو کے آئیڈیلز کو فالو کرے، یعنی ایفیشنسی کے لحاظ سے، ناٹ فرام دی پوائنٹ آف ویو آف دی پرپس. یعنی وہ اپنے گولز اور پرپس چینج نہ کرے، لیکن اپنے ورکنگ آپریشنز کو ایفیشینٹ بنائے، جیسے کہ پرائیویٹ سیکٹر کے ادارے ایفیشینٹلی کام کرتے ہیں. اب ہم یہ دیکھیں گے کہ ڈفرینسز کیا ہیں. Now, اگر آپ کسی ٹیکسٹ بک میں پبلک اور پرائیویٹ سیکٹر کے ڈفرینسز کو دیکھیں تو کچھ آتھرز بہت لمبی چوڑی آپ کو جو ہے لسٹ دیں گے. لمبی چوڑی لسٹ از اوکے، بٹ what we have done here is that we have tried to group various differences under certain headings. And as you see it in the slide, what the first difference between the private sector organization and public sector organization is the constitution. The framework of the government organization or public sector organization is determined by constitution. There is one big document like constitution which defines that what are the different bodies, what are the different functions that each body has to perform, which is different from the private sector. دوسری چیز جو فرق ہے، اور ہم اس کو ہر ایک چیز کو ون بائی ون کر کے اس کو زیادہ تفصیل میں دیکھیں گے، جو دوسرا فرق ہے وہ ہے فرق پبلک انٹرسٹ کا، پبلک انٹرسٹ ورسز پرائیویٹ انٹرسٹ. پھر تیسرا فرق ہے ایمبیگوٹی. ایمبیگوٹی کا مطلب ہے جو چیز بہت واضح نہ ہو یا جس چیز میں کچھ ہیزینس ہو، لیک آف کلیئرٹی ہو. سو پبلک سیکٹر کا ڈفرینس پرائیویٹ سیکٹر سے یہ ہے کہ اٹ ہیز سرٹن اٹس ایکٹیویٹیز آر ایمبیگوس. اٹس ناٹ دیٹ یو پٹ دیٹ ون کین پٹ دی ٹاسکس آف پبلک ایڈمنسٹریشن ان بلیک اینڈ وائٹ. دیر آر مینی ایریاز ان پبلک ایڈمنسٹریشن وچ آر گرے ایریاز. چوتھی چیز ہے پلورسٹک ڈیسیژن میکنگ. پلورسٹک ڈیسیژن میکنگ کو ہم فردر ایکسپلین کریں گے کہ پلورسٹک ڈیسیژن میکنگ کیا ہے. پلورسٹک ڈیسیژن میکنگ یہ تھوڑا سا بریفلی بتا دوں کہ پلورسٹک جہاں پہ بہت سے لوگوں کے انٹرسٹ جو ہیں وہ انوالوڈ ہو. پانچویں چیز ہے ویزیبلٹی. ویزیبلٹی جو چیز وضاحت سے نظر آتی یا
جو لوگوں کی نگاہ میں ہوتی ہے. اٹس مور ویزیبل, something that we can see properly. So that is another difference. Then the differences of the market difference. Governments do not operate in market, they do not work like market. And finally, the differences of that they are less efficient. So یہ بھی ان کے اوپر ایک ایلیگیشن تو نہیں کہیں گے, یہ فرق ہے کہ گورنمنٹ کے ادارے اتنے ایفیشینٹ نہیں ہوتے جتنے پرائیویٹ سیکٹر کے ادارے ہوتے ہیں. تو کچھ آتھرز جو ہیں یہ بھی ایک فرق کے جب ہم کمپیئر کرتے ہیں پبلک اور پرائیویٹ اداروں کو تو یہ ایک بڑا واضح فرق شو کرتے ہیں, دے آر لیس ایفیشینٹ. اب ہم یہ جو ہم نے 7 ڈفرینسز بتائے ہیں ان کو ذرا ہم تفصیل میں دیکھیں گے. اب پہلا ڈفرینس جو ہے وہ کانسٹیٹیوشن کا ڈفرینس ہے. اب جیسا کہ آپ نے اب اپنے پچھلے لیکچر میں پڑھا کہ کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ ایک براڈ فریم ورک جو ہے پرووائڈ کرتا ہے, اور کانسٹیٹیوشن ڈیفائن کرتا ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ کیا ہے, اس کی میں پبلک ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ کس طرح سے فنکشن کرے گی اور کون جو ہے وہ لا یا قانون سازی کرے گا. سو قانون سازی کانسٹیٹیوشن اور اسمبلی کے تھرو آتی ہے. اچھا, اب بیسک پولیٹیکل سائنس جو ہے وہ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ جو لیجسلیچرز ہیں رائٹ اور جو جوڈیشری ہے, جو ایگزیکٹو ہے, ان کی اپنی اپنی کانسٹیچوئنسیز ہیں. اب کانسٹیچوئنسی کیا ہوتی ہے, آپ کے ذہن میں یہ سوال آئے گا. کانسٹیچوئنسی جو ہے آپ یوں سمجھ لیجئے کہ وہ ہر ایک اپنے اپنے گروپ کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. یوں سمجھ لیجئے کہ جو لیجسلیچرز ہیں وہ جن سے ووٹ لے کر آتے ہیں وہ اپنے اس ووٹرز بینک کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, یعنی وہ ان کی کانسٹیچوئنسی ہے. اسی طرح سے جو جوڈیشری ہے اس کی اپنی کانسٹیچوئنسی ہے, یعنی وہ اپنے یا تو جن کے لیے فیصلے کرتے ہیں ان کو ریپرزینٹ کرتے ہیں یا اپنی ہی جوڈیشل کلاس کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. اب ایگزیکٹو جو ہیں اسی طرح سے ان کی کانسٹیچوئنسی یعنی دیر از اے گروپ جس کو وہ ریپرزینٹ کرتے ہیں. ناؤ since all 3 of them are representing different constituency, they have different political pressures on them, right? ہر ایک کے اوپر جس کو وہ ریپرزینٹ کر رہے ہیں اس کا کسی نہ کسی طرح کا دباؤ ہے, پولیٹیکل پریشر ہے, یعنی کچھ نہ کچھ وہ ان کے لیے بھی ایسے فیصلے کریں گے یا ایسے پروگرامز بنائیں گے جو ان کی کانسٹیچوئنسی کو, اس گروپ کو سیٹسفائی. اس طرح سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو پبلک, یہ جو تینوں کانسٹیچوئنسیز ہیں یا یہ جو تینوں برانچز آف گورنمنٹ ہیں یہ ایک پبلک انٹرسٹ میں کام کر رہی ہیں, رائٹ. سو جو پبلک ایڈمنسٹریشن ہے ان کا انٹرسٹ, دیئر لیجیٹیمیٹ انٹرسٹ از ان دا پبلک انٹرسٹ. دے وانٹ ٹو ورک فار پبلک اینڈ دیئر فور دیر سم ٹائمز دا فنکشنز آف آل دیز 3 برانچز اٹ اوور لیپس, رائٹ. اب یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ فرق دیکھ رہے ہیں کہ جو کانسٹیٹیوشن ہے وہ ڈٹرمن کرتی ہے ورکنگ آف دی گورمنٹ اور پبلک ایڈمنسٹریشن. یہ فرق ہے فرام دی پرائیویٹ سیکٹر ٹو دی پبلک ایڈمنسٹریشن سیکٹر. اسی طرح سے جو سسٹم فیڈرلزم ہے یعنی فیڈرل سسٹم آف گورنمنٹ ہے وہ بہت سی فنکشنز اوور لیپ کرتی ہیں. کون سی فنکشنز اوور لیپ کرتی ہیں؟ یو نو وی ٹاکڈ اباؤٹ دی فنکشنز آف دی فیڈرل گورنمنٹ which is working at the center, and then there are provincial governments which are working at the provincial level, and then there are district governments which are working at the district level. So just imagine the amount of work that is performed at these 3 levels of the government, and when they are functioning their functions they overlap. یعنی فیڈرل گورنمنٹ کی کچھ فنکشنز جو ہیں وہ اوور لیپ کرتی ہیں ود پروونشل گورنمنٹ. اسی طرح سے جو پروونشل گورنمنٹ کی فنکشنز ہیں وہ اوور لیپ کرتی ہیں ڈسٹرکٹ گورنمنٹ. یہ یوں سمجھ لیجئے
کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ فنکشنز اوور لیپ کر رہی ہیں تو یہ اس طرح سے ہے کہ اگر کوئی پروگرام فیڈرل لیول پر ہے، لیٹس سے کہ ہیلتھ کا پروگرام اگر فیڈرل گورنمنٹ امپلیمنٹ کر رہی ہے تو وہ امپلیمنٹ نیچرلی کرے گی پروونشل لیول پہ. اٹس گوئنگ ٹو برنگ ڈاؤن. یہ تو نہیں کہ صرف فیڈرل کیپٹل میں کرے گی، اٹ ہیز ٹو گیو اٹ ٹو دی ویریس گورنمنٹس پروونشل لیول پہ. اور پروونشل لیول پہ 4 گورنمنٹس ہیں. دا پروگرام کوڈ بی ان دی بلوچستان ایٹ دا سیم ٹائم ان پنجاب ایٹ دا سیم ٹائم NWFP اینڈ سندھ. تو چاروں صوبے میں وہ پروگرام کام کر سکتے ہیں. تو بہت سی فنکشنز جو ہیں وہ اوور لیپ کرتی ہیں گورنمنٹ کی فرام ون لیول آف گورنمنٹ ٹو دی ادر لیول آف گورنمنٹ. اور یہ جو فنڈنگ ہے جو گورنمنٹ پرووائڈ کرتی ہے ان پروگرامز کے لیے وہ استعمال کرتے ہیں کن کے تھرو ہوتی ہیں؟ تھرو دی گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس. سو گورنمنٹ کا ایک ٹیئر ہے جو کہ نیشنل لیول پہ، پروونشل لیول پہ اور فیڈرل لیول پر ہے. اینڈ اٹ ہیز the extent and the scope of the work of government is much greater than the extent and the scope of the private sector. جو دوسرا فرق ہے بٹوین پبلک اینڈ پرائیویٹ مینجمنٹ ہے وہ پبلک انٹرسٹ کا. پبلک انٹرسٹ کیا ہے؟ Now public interest is the interest of the larger number of people, something that affects more people. For example, education for all. Private interest کیا ہے؟ Private interest وہ interest ہے جو limited ہے، یعنی individuals کا interest ہے یا small group of people are interested in doing something. So governments جو ہیں وہ فنکشن کرتی ہیں پبلک انٹرسٹ میں. اور اس پبلک انٹرسٹ میں یہ عین ممکن ہے کہ کچھ ایسے فیصلے بھی گورنمنٹ کو کرنے پڑیں جو ان کانفلکٹ ود دی پرائیویٹ سیکٹر ہوں یا ان کانفلکٹ ود دی پرسنل انٹرسٹ ہوں. بہت سے، کیونکہ فار ایگزامپل اگر لا اینڈ آرڈر مینٹین کرنا ہے گورنمنٹ نے تو بہت سی ایکٹیویٹیز کو، ایسی چیز جو شاید پرائیویٹلی لوگ کرنا چاہتے ہوں تو وہ گورنمنٹ اس کو کرب کرے گی. اسی طرح سے پرائیویٹ سیکٹر میں ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ پرہیپس پیپل آر ڈوئنگ سرٹن بزنسز وچ آر ناٹ لیگل اینڈ وچ آر آلسو ناٹ ان دی پبلک انٹرسٹ. دیئرفور گورنمنٹ ول ٹرائی ٹو ریگولیٹ، کنٹرول اور ٹرائی ٹو stop or ban the illegal activity in the larger interest of the public. Maintaining law and order or maintaining peace or regulating certain services, the government has to work in the public interest. اب ہم نے بات کی کہ ایمبیگوٹی کی. ایمبیگوٹی کس طرح سے آتی ہے؟ یعنی بہت سے کام گورنمنٹ کے ایسے ہوتے ہیں جو ایمبیگوس ہیں، دے لیک کلیئرٹی، یوں کہہ لیجیے کہ ان میں اتنی کلیئرٹی نہیں ہوتی. ہم نے شروع میں یہ بات کہی کہ آئیڈیلز آف پبلک ایڈمنسٹریشن کیا ہیں؟ ٹو سرو دی پبلک، رائٹ. اور پرائیویٹ سیکٹر کے آئیڈیلز کیا ہیں؟ ٹو میکسیمائز دی پروفٹس. So profit is the basic measure of evaluating the performance of organization in business. The same is not true in public agency and where making or losing money is not the criterion of success or failure. اس کو اگر ہم یوں فردر ایکسپلین کریں کہ گورنمنٹ کے بہت سے پروگرامز ایسے ہیں جو اس بنیاد پر نہیں چلتے کہ گورنمنٹ نے پیسہ بنانا ہے. میں آپ کو اس کی مثال یوں دوں گی کہ گورنمنٹ کے پروگرامز، مثال کے طور پہ گورنمنٹ کی ایک ایجنسی ہے جس نے ایک روٹ کے اوپر لیٹس اٹ ٹرانسپورٹ فیسلٹی پرووائڈ کرنی ہے. اب وہ ٹرانسپورٹ فیسلٹی ضروری نہیں ہے کہ اس میں جو پیسنجرز ٹریول کر رہے ہیں گورنمنٹ کو اس فیسلٹی میں پروفٹ بھی ہو. یہ عین ممکن ہے کہ جو لوگ اس پہ ٹریول کر رہے ہیں وہ اتنے امیر نہیں ہیں،
وہ اتنی ایبلٹی نہیں رکھتے کہ وہ زیادہ کرایہ دے سکیں، لیکن اس فیسلٹی کو گورنمنٹ کے لیے چلانا اس لیے ضروری ہے کہ وہ ایریا جو ہے جہاں پہ وہ گورنمنٹ نے ٹرانسپورٹ فیسلٹی پرووائڈ کی ہے اس کو مین سٹی سے کنیکٹ کرنا ضروری ہے. سو یہاں پہ مقصد پروفٹ گین کرنا نہیں ہے، یہ اسٹریٹجک ریزن کی وجہ سے بھی گورنمنٹ وہ فیسلٹی پرووائڈ کر سکتی ہے، یا اس وجہ سے بھی وہ فیسلٹی پرووائڈ کرنا ضروری ہے کہ وہاں کے وہ بیکورڈ علاقہ ہے اور اس کو ایک ڈیولپڈ علاقے سے کنیکٹ کرنا ضروری ہے. سو یوں ہم کہیں گے کہ گورنمنٹ کا جو کرائیٹیریا ہے جس پہ گورنمنٹ اپنی بہت سے ایکٹیویٹیز جو ہے وہ پرفارم کرتی ہے، وہ اتنا اٹس ناٹ سو ایزی ٹو کلیئرلی کلاسیفائی اٹ اور ٹو کلیئرلی میجر اٹ on the terms of its performance, or the performance criteria would be profit, کہ وہ profit ہی بنائے. So the decision in most of the cases to provide a facility would remain not very clear. اب یہ ایک اور مثال آپ کے سامنے دی گئی ہے کہ آبجیکٹیوز جو ہیں پرائیویٹ سیکٹر اور پبلک سیکٹر کی آرگنائزیشن کے لیے یہ آبجیکٹیوز ڈیفائن کرنا ذرا مشکل ہے. اینڈ لیٹس لک ایٹ دی ایگزامپل گیون آن دا سلائڈ. The example is that an agency's mission may be to protect the quality of environment or to provide an adequate level of rehabilitative services to the disabled. اب اس میں دو طرح کی دو مثالیں دی گئی. ایک مثال یہ ہے کہ گورنمنٹ نے یہ کوالٹی آف انوائرمنٹ کو پروٹیکٹ کرنا ہے. کوالٹی آف انوائرمنٹ جو ہے وہ کس طرح سے پروٹیکٹ ہوگی؟ یعنی گورنمنٹ کہے یہ ایک رول، لیٹس سے دا گورنمنٹ میکس اے رول کہ آل وہیکلز emitting کاربن they will be banned from the road, right؟ تو اس سے کوالٹی آف انوائرمنٹ جو ہے وہ بہتر ہو جائے گی. لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ کوالٹی آف انوائرمنٹ کیا چیز ہے؟ کیا ٹرم کوالٹی کو ڈیفائن کرنا، ڈسکرائب کرنا جو ہے وہ اتنا آسان ہے کہ آپ آسانی سے کس لیول کی کوالٹی چاہیے؟ یعنی یہ ڈیفائن کرنا کہ کاربن کانٹینٹس انوائرمنٹ میں اتنے ہونے چاہیے تو کوالٹی بہتر ہو جائے گی سرٹن لیول سے. سو کوالٹی ان اٹ سیلف ڈیفائن کرنا اتنا کلیئر نہیں ہے، ایمبیگوس ہے. دوسری جو مثال آپ دیکھ رہے ہیں یعنی پرووائڈنگ ایڈیکیٹ ریہیبلیٹیٹو سروسز ٹو دا ڈسیبلڈ. اب ایڈیکیسی کا کیا مطلب ہے؟ کتنی ایڈوکیٹ ہونی چاہیے؟ تو یہ ورڈز جہاں پر استعمال ہوتے ہیں اور ڈسیبلڈ کو واٹ کائنڈ آف ڈسیبلڈ آر وی ٹاکنگ آف؟ فزیکلی ہینڈی کیپڈ، مینٹلی ہینڈی کیپڈ. لیٹس سے the government talks of physically and mentally handicapped people, but what is the adequate level of the service that government is going to provide? So most of the objectives of the organizations that are written for the public sector are ambiguous, are not very clear, and it is not very easy for public sector organization to be able to define their objectives or their missions of the organization in very clear terms. تو یہ یہاں پر ایک ambiguity آ جاتی ہے in the functioning of the government, and that makes the difference between the public sector and the private sector or the business sector. اب بات کر رہے ہیں جو ایک فرق اور ہے، پلورلسٹک ڈیسیژن میکنگ. پلورلسٹک ڈیسیژن میکنگ کیا چیز ہے؟ پلورلسٹک ڈیسیژن میکنگ مینس وین مور دین ون ٹائپ آف گروپس are the beneficiaries or effectives. More than one type of group. یعنی جو پبلک سیکٹر ڈیسیژن میکنگ ہے
وہ پلورلسٹک ڈیسیجن میکنگ. میں نے آپ کو مثال دی تھی کہ جو لیجسلیچرز ہیں, جو جوڈیشری میں ہیں, جو ایگزیکٹو میں ہیں, ان سب کی اپنی کانسٹیچوئنسی ہے. اب نہ صرف یہ کہ ان کی اپنی کانسٹیچوئنسی ہے, بلکہ یہ بھی بات بڑی کلیئر ہے کہ جب گورنمنٹ نے کوئی پروگرام یا پروجیکٹ جو ہے وہ امپلیمنٹ کرنا ہوتا ہے تو اس میں صرف چند لوگ نہیں انوالوڈ ہوتے, اس میں دیر از اے variety of people, who could be ethnically different, who could be culturally different, who could be racially different, who may have different income backgrounds. So pluralistic means that when there is such a large variety of people who are involved in the decision making, تو فیصلہ کرنا یا ڈیسیجن میکنگ جو ہے یا پلان کرنا جو ہے وہ اتنا آسان نہیں ہے. اور گورنمنٹ سیکٹر میں عام طور پہ ایسی ہی سچویشن ہوتی ہے. آپ کوئی بھی آپ اخبار اگر پڑھتے ہیں, ڈیلی اخبار پڑھیں, تو بہت سے ایشوز پبلک سیکٹر میں ایسے رہ جاتے ہیں جن کے اوپر کوئی فیصلہ نہیں ہو پاتا. اگر کسی علاقے سے سڑک گزارنی ہے تو شاید کچھ لوگ اس میں انٹرسٹڈ ہوں اور کچھ نا انٹرسٹڈ ہوں. کوئی ڈیمز بنوانے ہیں, کوئی پاور اسٹیشن بنوانا ہے, تو اس میں بہت سے لوگوں کے انٹرسٹ ہوں گے, لہٰذا فیصلے کرنے اتنے آسان نہیں ہوتے. اٹ ٹیکس اے ویری لانگ ٹائم ان پبلک سیکٹر, اسپیشلی اف دی programs or if the issues on which decision is required become controversial. اگر اس پہ بہت زیادہ کانفلکٹ آ جائے اور بہت سے لوگوں کو انوالو اکٹھا کرنا ہو تو فیصلہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے. کس طرح سے, کوشچن ہے کہ کس طرح سے پلورلسٹک ڈیسیجن میکنگ جو ہے وہ مختلف ہے. How does it impact the working of the organization? How does it make different the public organization from the private organization? آپ کے سامنے دو میں نے مثالیں دینے کی کوشش کی ہے تاکہ آپ کو پلورلسٹک ڈیسیجن میکنگ کا کانسیپٹ جو ہے وہ کلیئر ہو جائے. پہلی اگزامپل ہے کنسٹرکٹنگ ہائی وے پاسنگ تھرو 4 provinces, رائٹ. یہ ایک آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ اس طرح کا کام جو ہے وہ صرف پبلک سیکٹر میں ہی ہوگا کہ ایک ایسی ہائی وے بنائی جائے جو 4 صوبوں سے گزرے. اب پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ پروجیکٹ اتنا ہیوج ہے دیٹ اٹس سچ اے ون ویری لانگ ٹرم. 2 it requires lot of resources, and 3 it involves number of people and it involves 4 different provinces of the country. Now if it has to pass from 4 different provinces, the government has to decide from where it is going to pass, right? اب یہ کسی کی زمین جو ہے ایگریکلچر لینڈ سے بھی گزر سکتا ہے یہ ہائی وے جو ہے, اور ایسا بھی ممکن ہے کہ یہ جو ہے گزرے جہاں پہ لوگوں کا کاروبار ہے, ایسی صورت بھی ہو سکتی ہے, لہٰذا اس میں وہ لوگ بھی شامل ہو جاتے ہیں. پھر یہ بھی ممکن ہے کہ یہ جو ہائی وے گزرے گا اس میں جو حکومتیں ہیں, صوبائی حکومتیں ہیں, ان کا بھی اس میں شامل ہونا ضروری ہے. یہ مثال میں نے آپ کو اس لیے دی ہے کہ اس مثال سے یہ واضح کیا جائے کہ پلورلسٹک ڈیسیجن میکنگ اور ایسی ڈیسیجن میکنگ جس میں لمیٹڈ نمبر آف پیپل آر انوالوڈ از ڈفرینٹ. تو دوسری مثال پرائیویٹ سیکٹر کی ہے جس میں مثال دی ہے مینوفیکچرنگ 2 wheeled وہیکل. اب مینوفیکچرنگ 2 wheeled وہیکل آپ دیکھیے, آپ I'll put this question to you. ان دونوں فیصلوں میں سے کون سا فیصلہ کرنا آسان ہے اور اس کو جلدی امپلیمنٹ کرنا جو ہے وہ آسان ہے؟ آئی ایم شیور کہ جواب آپ یہی دیں گے کہ پہلا فیصلہ جو ہے وہ کرنا مشکل ہے, اس لیے
کہ اس میں جیسے میں نے کہا اتنے زیادہ لوگ جو ہیں شامل ہیں اور اتنے لوگوں کو اس بات پہ راضی کیا جائے کہ وہ اتنے ہیوج پروجیکٹ کو امپلیمنٹ کریں اور بہت سی اس میں سیکریفائز بھی کئی لوگوں کو شاید کرنا پڑے کہ انہیں اپنی ایگریکلچر لینڈ سے یا اپنے بزنس سے انٹرپرائزز کو وہاں سے ختم کرنا پڑے ہائی وے گزارنے کے لیے. این ممکن ہے کہ کچھ لوگوں کو اس سے بہت فائدہ ہو جو ہائی وے کنسٹرکٹ کیا جائے اور یہ بھی ممکن ہے کہ کچھ لوگوں کو اس سے اتنا زیادہ فائدہ نہ ہو اور جن کو فائدہ نہیں ہوگا وہ اس کو ریزسٹ کریں گے. ان کی یہ کوشش ہوگی کہ یہ پروجیکٹ نہ پائے تکمیل کو پہنچے. اس کے برعکس جو پرائیویٹ سیکٹر کا پروجیکٹ ہے مینوفیکچرنگ ٹو ویلڈ وہیکل یہ آسان ہے کیونکہ پرائیویٹ سیکٹر نے یہ سوچنا ہے کہ اس کے بائرز کون ہوں گے رائٹ اور یہ انہی لوگوں کے لیے ٹرانسپورٹ یا وہیکل بنے گی جو یہ کیپیسٹی رکھتے ہوں ٹو پے فار دا پرائس دیٹ دا پرائیویٹ سیکٹر از گوئنگ ٹو پٹ فار دس وہیکل. سو یہ ان دو مثالوں سے یہ بات واضح ہونی چاہیے کہ پلورلسٹک ڈیسیجن میکنگ جو کہ پبلک سیکٹر کا ایسپیکٹ ہے اور میجر ڈفرینس ہے, اٹ از ڈیفیکلٹ ٹو میک ڈیسیجن ان اے پلورلسٹک سیٹنگ ویئر ایز اٹ از مچ ایزیئر ٹو میک ڈیسیجن ان این انوائرمنٹ وچ ڈیلز ود فیور نمبر آف پیپل اور فیو اسٹیک ہولڈرز. اب ڈفرینس جو پرائیویٹ اور پبلک سیکٹر میں ہے وہ ہے ویزیبلٹی کا. ویزیبلٹی in a democratic government manager operates with much greater visibility than their counterpart in industry. They are constantly being watched by media. آپ دیکھیں کہ اخبارات میں بہت سی جب آپ اخبار پڑھتے ہیں تو بہت سی چیزیں گورنمنٹ کی جو ہیں اخباروں کے ذریعے سامنے آتی ہیں. یعنی گورنمنٹ جو ہے وہ زیادہ ویزیبل ہے. لوگوں کو میڈیا کے ذریعے گورنمنٹ کی فنکشننگ کا پتہ چلتا رہتا ہے. کوئی فیصلہ ہوتا ہے, حکومت کرتی ہے کسی چیز کے بارے میں یا کرنے والی ہوتی ہے, ابھی فیصلہ ہوا نہیں ہوتا, ان پروسیس ہوتا ہے, تو میڈیا اس کو پک کر لیتا ہے اور میڈیا میں یہ خبر آ جاتی ہے کہ حکومت یہ کام کرنے والی ہے. تو یا لیٹس سے کہ گورنمنٹ کی بہت سی انیفیشنسیز یا ایفیشنسیز بھی سامنے آتی ہیں. سو یوں کہا جائے گا کہ میڈیا جو ہے وہ از آلویز لوکنگ ایٹ دی پبلک سیکٹر اینڈ دیئر فور دی پبلک سیکٹر از مور ویزیبل. اب آپ کو یہ دیکھیں کہ جو اسی چیز کو آگے فردر میں ایکسپلین کروں ویزیبلٹی کو, تو یہ چیز سامنے اخباروں میں آپ پڑھتے ہیں کہ فلانے گورنمنٹ کے ڈپارٹمنٹ کی انیفیشنسی جو ہے وہ سامنے آتی. Now reports in the newspaper tell us that government department are efficient or are inefficient. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس ہیں, خاص طور پہ ان گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس کی رپورٹس جو ہیں بہت سامنے آتی ہیں جن کا کانٹیکٹ جو ہے پبلک کے ساتھ زیادہ ہوتا ہے, جن کی زیادہ پبلک ڈیلنگ ہوتی ہے, تو ان ڈپارٹمنٹس کی رپورٹس جو ہیں وہ سامنے آتی ہیں. اور عام طور پہ کوئی اتنی اچھی رپورٹس نہیں آتی. آلویز بیڈ رپورٹس آر given. Sometimes good reports are also given. If some government sector organization becomes efficient and makes profit, maybe you could see reports of organizations who are in the service sector, right? So if they improve their efficiency, کچھ یہ رپورٹس بھی آتی ہیں. لیکن عام طور پہ یہ وہی ادارے ہوتے ہیں, اور گورنمنٹ کے ادارے جیسے آپ کو پتہ ہے کہ زیادہ پبلک سے ڈیل کرتے ہیں, تو یہ ادارے, ان اداروں کی رپورٹس جو ہیں اخبار میں شائع ہوتی ہیں اینڈ دے آر مور ان دی آئیز آف پیپل ایز کمپیئر ٹو دیئر کاؤنٹر پارٹ ان دی انڈسٹریل سیکٹر. آپ دیکھیں کہ ان پرائیویٹ سیکٹر میں اگر کوئی انیفیشنسی ہوتی ہے یا انیفیشینٹ پرفارمنس ہے
یا کوئی اور ایسی مثال کے طور پہ انہوں نے پروڈکٹ جو ہے وہ اٹ از سب اسٹینڈرڈ پروڈکٹ، تو اخبار میں شاید اتنی جلدی اس کی رپورٹنگ نہ ہو. اس کی وجہ یہ ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر کی یہ بھی کوشش ہوتی ہے کہ وہ ایسی خبر جو ان کے بزنس کو خراب کرتی ہے اس کو وہ کسی نہ کسی طرح سے رکوا لیں. گورنمنٹ چونکہ زیادہ لوگوں سے ڈیل کرتی ہے اینڈ اٹس کلائنٹیج از سو وائڈ، it is imagine 140 million people that the government is serving, right? Imagine the client of the government as compared to the client of a private sector organization which is just manufacturing, let's say I gave you the example of a vehicle, or maybe an organization which is manufacturing a toilet soap for the public. So their clientage would not be as big as that of the public sector. گورنمنٹ کے ذمہ داریاں، نیچر آف ورک ڈفرینٹ ہے. اگر ہیلتھ سیکٹر میں کوئی ایسی بات ہو جاتی ہے which deals with the life of the people, again government is very visible and it is seen by people through press. So یہ ایک اہم ڈفرینس ہے between private and public sector. اب ڈفرینس آتا ہے بٹوین دی پبلک سیکٹر اینڈ دا پرائیویٹ سیکٹر آف مارکیٹ. اچھا، مارکیٹس کیا ہیں؟ ایز وی نو دیٹ مارکیٹ از اے پلیس ویئر بائرز اینڈ سیلرز کم ٹو میک سرٹن ٹرانزیکشن. اور مارکیٹ کا ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ مارکیٹ جو ہے وہ ڈٹرمن کرتی ہے پرائس کو. دا پرائس آف اینی کموڈٹی, any object is determined in the market through demand and supply, right? The private sector is going to provide those goods and services for which there is demand, and demand is backed by what we call money, income of people. If people have income and if they have demand, the private sector is going to produce that particular product اور دیٹ سروس. اس کی مثال میں بہت دفعہ پہلے بھی دے چکی ہوں. ایجوکیشن ایک ایسی سروس ہے جو پبلک اور پرائیویٹ سیکٹر دونوں میں، اور دوز پیرنٹس ہو ہیو دا ایبلٹی ٹو پے دے سینڈ دیئر چلڈرن ٹو پرائیویٹ اسکول تھنکنگ دیٹ دے آر مور ایفیشینٹ اینڈ پرووائڈ کوالٹی ایجوکیشن. سو مارکیٹ جو ہے وہ ایک، کیا گورنمنٹ مارکیٹ میں آپریٹ کرتی ہے؟ سوال یہ اٹھنا چاہیے کہ کیا گورنمنٹ بھی پرائس مارکیٹ بیسس پہ فکس کرتی ہے؟ کہیں گے کہ جی نہیں، گورنمنٹ تو پرائسز مارکیٹ بیسس پہ نہیں کرتی. ہاؤ ڈز دی گورنمنٹ فکس دی پرائس فار اے کموڈٹی اور سروس؟ دا پرائس آف گورنمنٹل آپریشن از اسٹیبلشڈ تھرو اٹس بجٹری روٹینس اینڈ اٹ از فکسڈ ناٹ آن دا بیسس آف مارکیٹ. ایک تو یہ فرق ہے کہ اگر گورنمنٹ کے پاس بجٹ ہے اور اگر بجٹ نہیں بھی ہے، یہ بھی ہوتا ہے گورنمنٹ کی کیونکہ ذمہ داری زیادہ ہے پرائیویٹ سیکٹر سے، تو اگر بجٹ نہیں بھی ہے لیکن سروس اسینشیل ہے، وہ پرووائڈ کرنا ضروری ہے، سو گورنمنٹ ہیز ٹو پرووائڈ اٹ ویدر اٹ بوروز منی فار دیٹ پرپز اور ویدر اٹ پٹس مور ٹیکسز آن پیپل. It has to provide that service. It has got nothing to do much with the market. So کس طرح سے گورنمنٹ جو ہے وہ اپنی پرائسز کو رکھے گی؟ Does it charge the same amount of fee from the private, from those who cannot pay fee in the government school? No, it is not. If the purpose of the government is education for all, right, primary education for all, then it's going to provide this service irrespective of whether it gets money or not. So market is one difference that the government does not bother about, whereas the private sector is really looking at the market, right? So the private sector will determine its prices on the basis of market.
Now, the second the thing about in the market and the government is that the government is much more remote to the market, and the remoteness of market forces from public administrative operations have very profound consequences. یعنی یوں کہہ لینا چاہیے کہ اگر گورنمنٹ کے جو آپریشنز ہیں، جو اس کی فنکشنز ہیں، وہ مارکیٹ سے دور ہونے کی وجہ سے اس کے امپیکٹ جو ہیں وہ گورنمنٹ کے پروگرامز پہ اس کا بہت زیادہ ایفیکٹ ہوتا ہے. سم آف دیز سروس اینڈ بیکاز سم آف دیز سروسز اینڈ پروڈکٹس آر ریفرڈ ٹو ایز پبلک گڈس. ناؤ پبلک گڈس کیا ہوتی ہیں؟ چونکہ گورنمنٹ جو ہے وہ پبلک گڈس پرووائڈ کرتی ہے، اس لیے اس کا مارکیٹ سے تعلق نہیں ہے. اٹ از ریموٹ فرام مارکیٹ، اٹس مچ اوے فرام دی مارکیٹ. اب آپ سوچیں کہ جو پرائیویٹ سیکٹر ہے، اگر آپ اکنامکس کے اسٹوڈنٹ ہیں، بڑی فنڈامنٹل کانسیپٹ ہے اکنامکس کا کہ اگر آپ یوزر آف پبلک گڈ ہیں، یہ ایسی گڈ ہے پبلک گڈ جو سب اس کو استعمال کرتے ہیں، رائٹ؟ اور سب کے استعمال کرنے سے اس گڈ میں کمی نہیں آتی ہے، یہ کم نہیں ہوتی ہے، رائٹ؟ اگر گورنمنٹ جو ہے پارکس پرووائڈ کرتی ہے فار دی ہیلتھ آف دی پیپل، دیٹ پیپل شوڈ یوز دیز پارکس، اینڈ اف ایوری بڈی از یوزنگ دا پارک، the park it will not diminish the park, the size of the park will not reduce, the quality of service may come down if more people are going to use it. تو لیکن اس کے لیے اب جو کانسیپٹ آ رہا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ یوزر فی لگا دیں اس کے اوپر، کہ جو استعمال کرتے ہیں وہ کچھ پیسے دے کے پارک میں جائیں. اس کے اوپر پروٹیسٹ ہے بہت کہ گورنمنٹ پارکس پرووائڈ تو کرتی ہے لیکن اس نے یوزر فی لگا دی. بٹ دیٹس اے سیپریٹ ڈبیٹ. واٹ وی آر سیئنگ از دیٹ governments when provide a facility which is for all, the use of that facility does not diminish it, does not reduce it. سڑک اگر آپ استعمال کریں گے اور بہت سارے لوگ سڑک استعمال کرتے ہیں، اٹس اے پبلک گڈ، رائٹ؟ سو it will not diminish the road. Of course اس کے سائز میں کسی چیز میں فرق نہیں پڑے، everybody is using it. What will diminish in this is that you have to maintain the road. اور جو دوسری چیز ہے اس میں آپ ایک یوزر سے دوسرے یوزر کو علیحدہ نہیں کر سکتے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اے استعمال کر سکتا ہے سڑک اور بی نہیں کر سکتا. یو کانٹ ایکسکلوڈ پیپل. سو پبلک گڈز وہ گڈز ہیں جو نان رائیول ہیں اور نان ایکسکلوڈیبل ہیں، یعنی آپ ایوری بڈی یوزز اٹ نان رائیولی، اور اس میں پرائیویٹ پراپرٹی کا کانسیپٹ نہیں ہے unlike the private sector goods. So it doesn't have that concept. Everybody is using it. So اس میں جو گورنمنٹ کی سروسز ہیں، جو گورنمنٹ کے پروڈکٹس ہیں، وہ ڈفرینٹ ہوتے ہیں فرام دا پرائیویٹ سیکٹر پروڈکٹس. دس از اندر ویری امپورٹنٹ ڈفرنس فرام دا پبلک سیکٹر اینڈ دا پرائیویٹ سیکٹر. اب اس میں سوال ایک اور آتا ہے، اینڈ دا کوشچن از دا کوشچن آف ایفیشنسی. یہ میں نے ڈیفائن کر دیا ہے کہ پبلک گڈس کیا ہیں. پبلک گڈس میں ڈیفینس آ جاتے ہیں، روڈز آ جاتی ہیں، اور اس طرح کی اور چیزیں شامل ہیں جو کہ نان رائیول ہیں اور نان ایکسکلوڈیبل ہیں. یہاں کیریکٹرسٹکس آپ کو بتا دیے گئے ہیں پبلک گڈس کے، جو میں نے آپ کو ایکسپلین کر دیے ہیں کہ پبلک گڈس آر نان ایکسکلوڈیبل اینڈ دے آر نان رائیول. Now آپ کو سلائڈ پہ دکھائے جا رہے ہیں کیریکٹرسٹکس آف پبلک گڈس. کیریکٹرسٹکس جو ہیں وہ میں نے آپ کو پہلے بتا دیے ہیں، بٹ واٹ دا سلائڈ سیز اباؤٹ دا کیریکٹرسٹکس آف پبلک گڈس آر ایز فالوز. It says individuals cannot be excluded from enjoying it. You cannot say that person A can enjoy and person B cannot enjoy. Every citizen have the right over these public goods. دوسری چیز ہے these are not exhausted or diminished.
یہ استعمال کرنے سے ختم نہیں ہوتی. These do not get exhausted, right? If you continue to use the road and if everybody uses the road, it doesn't get exhausted, it doesn't get diminished, it doesn't reduces. It will continue and everybody will use it. So public goods are such goods which everybody uses it and they become non-rival because everybody is using it, and they are non-exhausted because they never finish. They are in continuous supply. Whereas اگر ہم پرائیویٹ گڈ کو کہیں تو جو پرائیویٹ گڈ ہے وہ کنٹینیوس سپلائی میں نہیں ہوتی. آپ پے کریں اور پھر آپ کو وہ گڈ ان ریٹرن ملتی ہے, اس کی جو بھی whether it is good or a service, it is connected with what you pay. تو پبلک سیکٹر اور پرائیویٹ سیکٹر کی جو ڈفرنس ہے, دس از ون بگ ڈفرنس بٹوین دی پرائیویٹ سیکٹر اینڈ دی پبلک سیکٹر گڈ, and the government continues to provide it irrespective of whether that good has demand or it does not has demand. اور ڈیفینس ایک ایسی ہی پبلک گڈ کی مثال ہے کہ whether there is no demand for it or there is a demand for it, the government will continue to provide. law and order بھی اسی طرح کی پبلک گڈ ہے, the government will continue to provide it. Now the question of efficiency in the government sector. The question of efficiency in public sector is often raised, and it is said that public sector is less efficient and private sector or business sector is more efficient. Here I would like to share with you that it's the question of efficiency in both the sector would be more or less the same. Why? How would I explain this? Whether it is a private sector organization or a public sector organization, these have bureaucratic structure. Bureaucratic structure means that these are hierarchical in nature. Hierarchical, various level exists. The second quality is that everything is documented. کوئی چیز جب تک لکھی ہوئی نہیں ہے اس کے کوئی معنی نہیں ہے. تو گورنمنٹ میں بھی یہ چیز ہے اور پرائیویٹ سیکٹر میں. پھر تیسرا یہ کہ اس میں بھی کریئر پیٹرن ہے. اب جب ہیرارکیکل اسٹرکچرز, چاہے وہ کوئی بھی آرگنائزیشن ہو, پرائیویٹ ہو یا پبلک ہو, اور اٹ بیکمز لیس ایفیشینٹ, اٹ بیکمز ان ایفیشینٹ. اور ان ایفیشنسی کو ہم کس سے ریلیٹ کرتے ہیں؟ دو چیزوں سے ریلیٹ کرتے ہیں. ایک ان ایفیشنسی وہ ہے جہاں پہ ڈیلے ان ڈیسیژن میکنگ ہو جاتی ہے, اور اکثر گورنمنٹ کو کہا جاتا ہے کہ گورنمنٹ میں فیصلے بڑی دیر سے ہوتے ہیں, اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر میں فیصلے جو ہیں بڑی جلدی ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ ایفیشینٹ ہے. تو یہ ایک کرائیٹیریا. دوسری چیز جو ایفیشنسی کو ڈٹرمن کرتی ہے وہ ڈٹرمن کرتی ہے کہ جو اماؤنٹ آف ان پٹ آپ استعمال کرتے ہیں ٹو پروڈیوس این آؤٹ پٹ. ان پٹ کیا ہوگا؟ ریسورسز, اور آؤٹ پٹ کیا ہوں گی؟ گڈز اینڈ سروسز. سو ان پٹس جو ہیں, یہ تصور کیا جاتا ہے کہ ان پٹس جو ہیں وہ پبلک سیکٹر زیادہ استعمال کرتے ہیں اور آؤٹ پٹ کم دیتے ہیں, دیئرفور دے آر انایفیشینٹ. تو کسی نے اس چیز کا سروے کیا ہے جو یہ بات کہی جائے کہ ان پٹ پرائیویٹ سیکٹر اتنا نہیں استعمال کرتا اور آؤٹ پٹ ان کا زیادہ بہتر ہوتا ہے. سو دا کوشچن ارائزز دیٹ bureaucratic organization tend to become less efficient because of the reasons of the structure and documentation. Now اس میں گورنمنٹ کو کہنا کہ وہ less efficient ہے, وہ less efficient اس لیے ہو جاتی ہے because of its size. The size of the government organization is much bigger than the size of the private sector organization. یہاں میں صرف آپ کو تھوڑی سی ایک بات ایڈ کرتی چلوں گی کہ جب کوشچنز آتا ہے بگ ملٹی نیشنلز کا, وچ آر ایز بگ سم ٹائمز ایز بگ ایز دی گورمنٹ, سو ان میں بھی ڈیسیژن میکنگ اتنی ہی آرام سے ہوتی ہے بیکاز وین دا سائز آف دی آرگنائزیشن انکریزز دیر از باؤنڈ ٹو بی ڈیلے ان ڈیسیژن میکنگ, رائٹ. جیسے جیسے سائز بڑھتا ہے لیولز اس کی اس طرح زیادہ ہوتی چلی جاتی. تو یہ بات یہاں پر ہم اس کو آگے جب ہم بات کریں گے نیو پبلک مینجمنٹ کی,
تو پھر ہم اس کو بہت تفصیل سے دیکھیں گے کہ پرائیویٹ اور پبلک سیکٹر میں کیا فرق ہے. آج کل کا جو لٹریچر ہے پبلک مینجمنٹ کے اوپر وہ فرق تو بتاتا ہے, اور بنیادی فرق وہی فرق ہے بٹوین پبلک اینڈ پرائیویٹ سیکٹر کہ آئیڈیلز آف دا پبلک سیکٹر آر سروس اورینٹڈ اینڈ دی آئیڈیلز آف دا پرائیویٹ سیکٹر آر پروفٹ اورینٹڈ. یہ تو ایک فنڈامنٹل ڈفرینس ہے, لیکن اب جو ڈفرینس ہے وہ کم ہوتا جا رہا ہے بٹوین پبلک سیکٹر اینڈ پرائیویٹ سیکٹر. وہ کس طرح سے کم ہوتا جا رہا ہے؟ وہ یوں کم ہوتا جا رہا ہے کہ گورنمنٹ کی سروسز جو ہیں وہ کم ہوتی جا رہی. گورنمنٹ نے زیادہ سے زیادہ رول جو ہے ریگولیشن کا اختیار کر لیا, یعنی اٹس گوئنگ ٹو الاؤ دا پرائیویٹ سیکٹر ٹو انویسٹ ان ایریاز ویئر ونس گورنمنٹ واز ورکنگ. Therefore, it has shrunk its responsibility. Now the governments are becoming more and more regulatory. They are now formulating laws, they are now formulating rules which will regulate the private sector, and it will withdraw itself from its traditional functions. Now regulation has become the important function of the government. اب یہ جو ہم نے اس لیکچر میں فرق دیکھے ہیں, یہ فرق ایک براڈ پیرامیٹرز, ایک براڈ کانٹیکسٹ میں دیکھے ہیں بٹوین دی پبلک اینڈ دا پرائیویٹ سیکٹر. اب ہم یہ اس بات کو کہیں کہ گورنمنٹ سیکٹر میں جو اسٹرکچر ہے یا جو ورکرز ہیں یا جو امپلائیز ہیں وہ لیس ایفیشینٹ ہیں, تو وہ اتنی بات اس سٹیج پہ مناسب نہیں ہوگی, کیونکہ گورنمنٹ میں جو تبدیلی آ رہی ہے, ریفارمز آ رہے ہیں, وہ اب گورنمنٹ کو زیادہ ایفیشینٹ بنا رہے ہیں. اور جیسا میں نے پہلے کہا کہ یہ ہمیشہ سے ایسپریشن رہی ہے گورنمنٹ کی کہ وہ زیادہ سے زیادہ پرائیویٹ سیکٹر کو کاپی کرے اور اپنے آپ کو زیادہ ایفیشینٹ بنے. تو امید ہے کہ آپ کو اب تک جو ہم نے باتیں کی ہیں وہ ڈفرینس بٹوین دی پبلک سیکٹر اینڈ دا پرائیویٹ سیکٹر, that is now clear to you, the difference, and you will now be able to understand more clearly, in a clearer way, that the difference between the two sectors is that the basic difference is constitution, the ambiguity, pluralistic decision making, and market and efficiency versus inefficiency. آج کے لیکچر میں ہم نے ڈفرینس دیکھا پبلک اور پرائیویٹ سیکٹر کا, اور پچھلے لیکچرز میں جو ہم نے تمام بات کی گورنمنٹ سیکٹر کی, آج ہم نے تھوڑا سی اس کی ریفلیکشن پرائیویٹ سیکٹر میں دیکھی ہے. اور امید ہے کہ آپ یہ اب آپ کی کمپریہنشن جو ہے اس سبجیکٹ پہ زیادہ بہتر ہو رہی ہوگی, اور آپ کو اب چیزیں وضاحت کے ساتھ سمجھ آ رہی ہوں گی, اور آپ اپنی جو پچھلے لیکچرز ہیں اور جو آج کا لیکچر ہے اور اس کے لیے جو میں نے کتابیں آپ کو پرسکرائب کی ہیں وہ تمام چیزیں آپ کے پاس ہوں گی, اور آپ ساتھ ساتھ ریوائز کرتے جائیں. یہ سب سے بہترین پرسکرپشن ہے ٹو پاس تھرو یور ایگزامس. تو اب آئی ہوپ اینڈ آئی ایکسپیکٹ دیٹ یو ول بی فالوئنگ واٹ all the good students do, and things would be much clearer to you that what public administration is and how it is different from the private sector. اب اس کے ساتھ ہی ہم یہ لیکچر یہاں پہ ختم کرتے ہیں. خدا حافظ.